مشتاق احمد گرمانی سے کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے آئین کیوں نہیں بنایا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو آئین بھی بنا دیں گے۔ غلام محمد تو وزیر خزانہ چلے آ رہے تھے نا، اور اسے نکال رہے تھے لیاقت علی خان وزارت خزانہ سے۔ جیسے ہی لیاقت علی خان صاحب شہید ہوئے، اس وقت کی بیوروکریٹک اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ گورنر جنرل ہمارا نمائندہ۔ اگر نشتر بن جاتے وزیر اعظم تو ایک تسلسل آ جاتا آپ کی قیادت میں۔ اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر کو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ایوب کے آگے ڈال دیے۔ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایسا ٹینٹ بھی نہیں تھا۔ پاکستان کے پاس فنڈز نہیں، بہت بڑا مسئلہ یہ تھا، پاکستان کے پاس پورے ہتھیار نہیں تھے۔ پاکستان کے حصے کے ہتھیار جو ہیں وہ فیروز پور میں جمع ہو رہے تھے، اور لاسٹ منٹ پر کرسٹوفر بومنٹ نے اپنے اصرافات میں کہا ہے کہ فیروز پور ہندوستان کو دے دیا گیا تاکہ پاکستان کو اسلحہ نہ مل سکے۔ جس انوکھے انداز میں پاکستان کا وجود ہوا، یاد رہے کہ کوئی اور قومی ریاست دنیا کی تاریخ میں اس انداز میں نہیں بنائی گئی جس انداز میں پاکستان بنایا گیا۔ 2 حصے 1000 میل دور، رقبہ بیچ میں ہندوستان کا، جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ ملک رہے بھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے جو پاکستان کی آزادی پر جو پہلا پیغام بھیجا، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، اور وہ آ کر ہماری منت کرے گا کہ خدا کے لیے آپ دوبارہ اپنے ہاں شامل کر لیجیے۔ افغانستان جو ہماری سرحد کو پہچاننے سے انکار کر چکا تھا، تو ایک خوف حراست کے ماحول میں پیدا ہوا، شدید مشکلات۔ تقریباً 1 کروڑ لوگ یہاں پناہ لینے کے لیے تشریف لائے، ہجرت کر کر۔ دونوں جگہ ایک بہت بڑی تعداد میں مہاجرین آ گئے، یعنی پنجاب میں اور کراچی اور گرد و نواح میں۔ ان کو سیٹل کرنا جو سب سے ارجنٹ معاملہ بن گیا، تو پہلے 6-8 مہینے تو توجہ بھی نہیں دی جا سکی ان ایشوز پر جو بڑے اہم ایشو ہونے تھے لانگ رن میں۔ تو ہم شروع ہی سے انسیکیورٹی، غیر تحفظاتی مزاج کا شکار رہے، حالات کا۔ ایک عدم استحکام کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ عملاً جب سے وہ گئے زیارت، تو معاملات حکومت سے دور رہے، سوائے کہ ایک مرتبہ لیاقت علی خان وہاں ان سے ملنے گئے تھے۔ تقریباً مئی جون 1948 کے بعد وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ صرف ایک انہوں نے اسٹیٹ بینک افتتاح کیا تھا 1 جولائی میں، اس وقت ان کی صحت اس قابل نہیں تھی کہ وہ زیادہ دیر کھڑے ہو سکتے، یا بہرحال ہمت کر کے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پبلک اپیئرنس ان کی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا خلا پیدا ہوا کہ ان جیسی بصیرت اور ان جیسی فہم و فراست کا کوئی شخص ہمارے درمیان موجود نہیں تھا، اور اس کا احساس اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ بھارت بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا۔ وہاں ایک شخص جس کا نام پنڈت لہروت ہے، انہوں نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد اس کی بیٹی اندرا نے بھی 17 سال حکومت کی، یعنی 34 سال ایک باپ اور بیٹی کو حکومت کرنے کا ملا۔ اس کے مقابلے میں جس شخص نے پاکستان بنایا اور جو تمام چیزوں کو سمجھتا تھا، جس کو ادراک تھا، اب ان کا انتقال 1 سال کے بعد ہی ہو گیا، تو ظاہر بات ہے قیادت کا تو بہت بڑا فقدان موجود تھا۔ یہ قائد اعظم کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہی واز سچ اے بگ لیڈر۔ دوسری طرف اس کا ایک نقصان بھی تھا کہ جب اس طرح ہو کہ تنظیم نہ بن پائے اور صرف ایک لیڈر جو ہے وہ آل اینڈ آل ہو، تو لوگوں کی بھی ساری توقعات بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے کہیں اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ مشتاق احمد گرمانی سے 1970-71 میں کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے آئین کیوں نہیں بنایا،
تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو آئین بھی بنا دیں گے. تو جب یہ آپ کا ڈپینڈنس کا لیول ہو کہ اکنامک پالیسی بھی قائد اعظم بنائیں گے اور آئین بھی قائد اعظم بنائیں گے, فارن ریلیشنز بھی وہ طے کریں گے, تو پھر قائد اعظم اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ بالکل بے دست و پا موجود تھے. ٹھیک ہے, قائد اعظم جیسی شخصیت تو نہیں تھی, نہ ماؤ زے تونگ جیسی شخصیت ہے آج تک وہاں چین میں, نہ لینن, نہ واشنگٹن, نہ اقبال حافظ. لیکن خلا نہیں میں کہوں گا, قائد اعظم کے جانے کے بعد خلا نہیں تھا. لیاقت علی خان نے وہ خلا جو تھا, جسے ہم خلا کہتے ہیں, وہ کافی حد تک پر کر دیا تھا اور قوم نے تسلیم کر لیا تھا لیاقت علی خان کو لیڈر. وہ ایک لحاظ سے بہت مضبوط آدمی تھے کہ بھی قائد اعظم کے لیفٹیننٹ تھے, ایک لحاظ سے بہت کمزور آدمی بھی تھے کہ کسی صوبے کی مسلم لیگ 100% ان کے ساتھ نہیں تھی. تو وہ صوبوں میں مسلم لیگ کے جو ڈفرینٹ فیکشنز لڑ رہے تھے ان میں سے کسی ایک فیکشن کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے. بنگال میں انہوں نے جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین کو سپورٹ کیا, اور پھر خواجہ ناظم الدین انہی کا چوائس تھے گورنر جنرل کے لیے. جو قائد اعظم کے انتقال کے بعد ناظم الدین کو گورنر جنرل بنایا تو لیاقت علی خان کی مرضی سے بنایا. وہاں پہ نور الامین پھر ان کے سمجھے کہ اعتماد کے آدمی بنے. پنجاب کی کانفلکٹ کے اندر لیاقت علی خان نے ممدوٹ کے مقابلے میں دولتانہ کو سپورٹ کیا. تو وزیر اعظم جو ہے ہی واز ڈپینڈنٹ آن اے فیکشن آف مسلم لیگ. اس کا مطلب ہے کہ پوری مسلم لیگ بھی صوبوں کی جو تھی وہ ان کے پیچھے نہیں تھی. یہ فیصلہ کیا تھا مسلم لیگ نے کہ وہ کراچی کو پاکستان کا کیپٹل بنائے. سندھ مسلم لیگ نے اس پر اعتراض کیا. جو آپ کا صدر مقام ہے کراچی, وہاں کی جو صوبائی مسلم لیگ ہے وہ اپوزیشن میں چلی گئی, تو مسلم لیگ کمزور ہوئی. ایک تو ہماری سیاسی جماعت کی ایک کمزوری تھی مسلم لیگ کی, جو جس کا قائد اعظم کو احساس تھا. ہمارے ہاں ٹرینڈ پولیٹیکل کیڈر نہیں تھا. اصل میں مسلم لیگ نے جو کچھ بھی ترقی کی ہے وہ 1937 سے ہم کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں 1940 کے بعد ہے, جب ایک پروگرام ڈیفینیٹ پروگرام دیا گیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ کنٹری چاہتے ہیں. تو اس وقت سے مسلم لیگ جو تھی وہ ایک پارٹی کے طور پہ ایمرج ہونی شروع ہوئی سین پر. اتنے تھوڑے عرصے میں وہ کیڈر اکٹھا کرنا جو کیڈر اصل میں ملک کو چلا سکتا ہے ایک سسٹین پیریڈ کے لیے, وہ نہیں اویلیبل تھا. یہ اس کا ان کو پوری طرح احساس تھا. مسلم لیگ کے اندر دوسرے لوگ جو تھے وہ کسی بھی طور قائد اعظم کے برابر تو چھوڑیں, جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ناٹ ایون اے پیل شیڈو, تو قائد اعظم کا سایہ بھی نہیں تھے وہ لوگ. اتنا فرق تھا. اس لیے کہ اس طرح سے سیاسی جماعت تھی ہی نہیں, اس کا ڈھانچہ ہی سیاسی جماعت کا نہیں تھا. قائد اعظم محمد علی جناح لاہور تشریف لائے کہ ممدوٹ اور دولتانہ میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے, کام ہو جائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ قیوم خان جو ہے وہ لیاقت علی خان کی بات مانتے تھے؟ کیا سہروردی کو لیاقت علی خان نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے نہیں کہا ہی از اے ڈاگ لیٹ لوس بائی دی انڈینز؟ لیاقت علی خان لاہور تشریف لائے اور 3 بندوں کے ٹولے نے, حمید نظامی, خواجہ رحیم, ان کا بیٹا طارق رحیم بعد میں ہمارا پنجاب کا گورنر بھی رہا, اور ممدوٹ, وزیر اعظم تقریر کر رہا ہے اور وہ اس حالت میں اس کے سامنے بھنگڑا ڈال رہے ہیں جو کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے نا؟ تو جب لیاقت علی خان کے ساتھ یہ ہو رہی تھی تو اس سے جو نچلے درجے کے سیاسی لوگ تھے کیا اتھارٹی ہونا تھی. لیاقت علی خان کے جو شہادت کے بعد ایک چیز جو سامنے, 2-3 چیزیں جو سامنے ہیں. ایک تو یہ بیوروکریٹک اور ملٹری ایک ایلیٹ کا اسٹیبلشمنٹ کا سامنے آ جانا, اس کے ساتھ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک
फ्यूडल तबका वेस्ट पाकिस्तान का, उसकी अलाइनमेंट उसके साथ हो जानी। उसी ने अंदर से मुस्लिम लीग को तोड़ा और दो हिस्सों में कर दिया। एक वो लोग जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करते थे, एक वो लोग थे जो कि सिर्फ पावर एलीट बनना चाहते थे और उनको ब्यूरोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट की एक सपोर्ट चाहिए थी। तो वहाँ से स्प्लिट शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो डोमिनेट होते चले गए और दूसरे जो है कमज़ोर होते चले गए। ब्यूरोक्रेसी जो आपके तरफ आ गई, सारे मुसलमान नहीं आए। जो मुसलमान यहाँ के थे वो आए, कुछ वहाँ से लाए गए। उस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको आप सेक्रेटरी से लीजिएगा या सेक्रेटरी जनरल से चौधरी मोहम्मद अली और छोटे से छोटे प्यून तक, इन सब लोगों ने इंतहाई ईमानदारी और जांपशानी के साथ काम किया। मेज़ कुर्सी नहीं, हम अपने घर से मेज़ कुर्सी ले आएंगे, हम खरीद कर मेज़ कुर्सी ले आएंगे, हम अपना कागज़ ले आएंगे, हम अपनी दवात ले आएंगे, हम अपना कलम ले आएंगे। फाउंटेन पेन का रिवाज नहीं था इतना। तो इन्होंने आकर के धक्का स्टार्ट दे दिया पाकिस्तान की हुकूमत को। तो अब आप बताएं कि ब्यूरोक्रेसी की अहमियत क्यों नहीं होती। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था उसमें ख़ुद कायद आज़म ने जो गवर्नर जनरल बनने के बाद जो फैसले किए, तो ब्यूरोक्रेसी को रियासत का सबसे समझे कि इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने दिए। मैंने 4 गवर्नर्स में से 3 गवर्नर्स अंग्रेज़ थे और तीनों के तीनों ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे वो सूबा सरहद के हों या बंगाल के हों या पंजाब के हों। ये अंग्रेज़ जो गवर्नर्स बनाए गए तो कायद आज़म ने बनाए। फिर कायद आज़म ही के ज़माने के अंदर जो सूबे थे, सूबों की हुकूमतें, उनके वज़राए आला, वो गवर्नर जनरल को उतने जवाबदेह नहीं थे जितने चीफ़ सेक्रेटरीज़ जवाबदेह थे। और कायद आज़म हर 15 दिन बाद सूबों के चीफ़ सेक्रेटरीज़ के रिपोर्ट्स वसूल करते थे। तो ब्यूरोक्रेसी तो एंट्रेंच हो गई कायद आज़म ही की ज़िंदगी में। लियाकत अली ख़ान क्योंकि ख़ुद भी कमज़ोर थे, कोई मुकाबला नहीं था कायद आज़म का और उनका, लिहाजा लियाकत अली ख़ान के ज़माने में और भी ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ी। बल्कि बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा कि लियाकत अली ख़ान का आईसाइट का भी इतना मसला था कि वो बहुत ज़्यादा फ़ाइलों के ऊपर वक्त नहीं गुजार सकते थे, तो उनकी डिपेंडेंस भी ब्यूरोक्रेसी पे थी। गुलाम मोहम्मद को क्यों मिली ज़्यादा अहमियत? ये असल में फारिस के आदमी थे, या हैदराबाद दक्कन में भी इन्होंने काम वाम किया, लेकिन इसमें इनको ज़्यादा अहमियत मिली, इनको चौधरी मोहम्मद अली को इसलिए मिली कि जब 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट कायम हुई जिसके वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू थे और उसके वज़ीर ख़जाना लियाकत अली ख़ान थे। वज़ारत ख़जाना तो ये सोच के मुस्लिम लीग के सपुर्द की गई थी ना कि इन्हीं का पता आने टकेगी साहब का। तो एक ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स स्पेसिफिकली बिलोंगिंग टू ऑडिट एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस, आप नाम गिनते चले जाएं तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ग्रुप था। मलिक गुलाम मोहम्मद और चौधरी मोहम्मद अली, ये दोनों जो थे ये लियाकत अली ख़ान को असिस्ट कर रहे थे बजट बनाने में। अच्छा, उन्होंने बजट ऐसा बनाया जिसका नाम पड़ गया गरीबों का बजट। उसमें गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया गया था और जो मालदार लोग थे उन पर भारी टैक्स लगाए गए। उन्होंने लियाकत अली ख़ान साहब को वो रास्ते दिखाया जिनसे वो रिच कर सके ना। इंडियन सरमायाकार को भी, हिंदू सरमायाकार हिंदू सरमायाकार थे, सनतें जिसमें पास तो थी नहीं, मिडिल क्लास ही नहीं थी मुसलमानों में। जब उन पर टैक्स लगा तो वो चीख उठे और उन्होंने कहा कि अगर ये हुकूमत जो है और ये वज़ीर मालियात, वज़ीर ख़जाना अगर यही रहता है तो हमारा तो 5-6 महीने में बिल्कुल कचूबर निकल जाएगा। तो चुनांचे उसकी वजह से फिर कांग्रेस इस बात पर राज़ी हुई कि वो पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लें।
اب چونکہ اس بجٹ میں ان دو لوگوں نے مدد کی تھی اس لیے ان کو اہمیت مل گئی. اور جب پاکستان بنے چودھری محمد علی کو تو خود قائد اعظم نے یعنی سیکرٹری جنرل یعنی پورا ایڈمنسٹریشن اس کے حوالے کر دیا, اور مالیات جو تھے فائننس جو تھا وہ ملک غلام محمد کو دے دی. غلام محمد تو وزیر خزانہ چلے آ رہے تھے نا, اور اسے نکال رہے تھے لیاقت علی خان وزارت خزانہ سے, تو ان کی بیٹی جا کے ملی بیگم رانا لیاقت علی سے کہ اسے رہنے دیں, یہ مر جائے گا, اسے اگر انہوں نے وزارت سے نکالا یہ بیمار ہے, ہم اسے ذہنی طور پر تیار کر لیں, پھر جو ہے اسے جو ہے آپ نکال دینا, اسے فی الفور نہ نکالے, اسے دھچکا لگے گا. لیاقت علی خان ایک شریف آدمی تھے, یہ ایک بیٹی کی بات تھی وہ مان گئے. اور عبد المطلب مالک جو آخری گورنر تھے ہمارے طرف سے اس پاکستان کے, وہ وزیر محنت تھے یا وزارت محنت میں تھے. ان سے لیاقت علی خان نے یہ کہا تھا کہ میں راولپنڈی جا کر کے سردار عبد الرب نشتر کو ڈپٹی پرائم منسٹر نائب وزیر اعظم ڈکلیئر کروں گا. اگر نشتر بن جاتے وزیر اعظم تو ایک تسلسل آ جاتا آپ کی قیادت میں. اب وہ وقت ہی نہیں رہا, نہ اس کی کوئی شاید آپ کی اہمیت رہ گئی ہو, لیکن تاریخ کے طالب علموں کو معلوم ہے کہ لیاقت علی خان کے شہادت کے پیچھے کون لوگ تھے. کوئی ایسا راز رہ نہیں جایا کرتا. مرید حسین شاہ کہتے ہیں کہ میں گیا کراچی تو وہ گورا قبرستان کے پاس فوج کھڑی تھی, تو فوج والا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, نہ مارشل لا نہ فل فوجی کو. تو میرا جو عزیز تھا بھتیجا یا کیا اس سے کرنل تھا, اس سے میں نے پوچھا کہ یہ گورا قبرستان کے پاس کیوں ہے فوج کھڑی تھی, فوجی سپاہی کھڑے تھے. کہنے لگا یہاں غلام محمد دفن ہے. غلام محمد دفن ہے تو اسے فوج کیا کر رہی ہے؟ فوج یہ ہے کہ کراچی کے لوگ اس کی قبر اکھیڑ دے آگے تھے کہ اس لیاقت علی کا قاتل ہے یہ, تو پھر اس پر فوجی سپاہیوں کی ڈیوٹی لگی. پھر وقت گزرتا جاتا ہے, جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. وہ تو اسے ہی قاتل سمجھتے ہیں, اس کی بیگم اسے ہی قاتل سمجھتی ہے, اور گربانی کا, اور اس کے بیٹے بھی لیاقت علی کے. جیسے ہی لیاقت علی خان صاحب شہید ہوئے, ساتھ ہی اس وقت کی بیوروکریٹک اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ گورنر جنرل ہمارا نمائندہ ہوگا, اور اس بیسک کمپرومائز کو ایکسیپٹ کرنا جو تھا کہ جو ہمارے اس وقت ان کے بعد سب سے بڑے لیڈر تھے وہ خواجہ ناظم الدین صاحب تھے, انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, اور یہاں کی ویسٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں مجبور کیا ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ آپ پرائم منسٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو گورنر جنرل جو ہے وہ لینا پڑے گا بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ سے. غلام محمد صاحب نے لیاقت علی خان کے شہادت کے بعد یہ پٹی پڑھائی خواجہ ناظم الدین کو کہ ایک جمہوری پارلیمانی جمہوریت میں اصل اختیارات تو وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں, گورنر جنرل کے پاس نہیں ہے. آپ وزیر اعظم ہو جائیں, آپ سے بہتر کون ہے جو اس ملک کو چلائے. تو وہ اس تجویز پر راضی ہو گئے, وہ جگہ خالی اس کے اوپر گورنر جنرل کے حیثیت سے غلام محمد بیٹھ گئے, یہی چاہتے تھے. خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ بہت شریف الطبع آدمی تھے اور نرم مزاج آدمی تھے. انتظامی لحاظ سے بھی ان کی جو تھی گرفت جو تھی وہ کمزور تھی. بدقسمتی سے خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے ہی تھے, اس کے بعد 6 مہینے کے بعد قحط پڑ گیا, تو ان کا نام ہی یعنی قائد قلت پڑ گیا کا نام. اور ان کو یعنی مذہب کا طنز کرنے کے لیے وہ قائد ملت تھے لیاقت علی خان, ان کی وفات کے بعد یہ وزیر اعظم بنے تو ان کا نام قائد قلت پڑ گیا. تو یہ ارینجمنٹ کیا گیا. شروع میں 7-8 مہینے یہ چلا بھی, لیکن پھر جو اصل کانفلکٹ چل رہا تھا پنجابی بنگالی کانفلکٹ ہمارے یہاں, وہ زیادہ اثر انداز ہونے لگا سیاست کے اوپر. اور پھر ایک طرف آئین سازی میں یہ کانفلکٹ ہوا, اور جو ناظم الدین کے زمانے میں بیسک پرنسپلز کمیٹی کی رپورٹ آئی وہ بنگالی پنجابی کانفلکٹ رپورٹ مشہور ہو گئی. پھر
پنجاب کی جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے انہوں نے خود خواجہ ناظم الدین کے خلاف سازش کی، اور دولتانہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، یہ جو 1953 میں 1952 کے آخر میں اور 1953 کے اوائل میں جو اینٹی قادیانی موومنٹ چلی، بعد میں پتہ چلا جب اس کے اوپر انکوائری بیٹھی اور انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آئی تو اس میں یہ چیز کھل کے سامنے آئی کہ جی یہ اینٹی قادیانی موومنٹ دراصل خواجہ ناظم الدین کو کمزور کرنے اور انہیں ڈسلاچ کرنے کی موومنٹ تھی کہ پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا تو وزیر اعظم کو ہٹانا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، دولتانہ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ چونکہ سب سے وسائل اس کے پاس ہے اور اس نے سارے بہت زیادہ جو ہے بوجھ مہاجرین کا زیادہ تر بوجھ پنجاب نے سنبھالا ہے، اس لیے پنجاب کو جو ہے وزارت عظمیٰ جو ہے وہ پنجاب کو ملنی چاہیے۔ ممتاز دولتانہ کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ بادر ملت نے اس پر ریمارکس دیے تھے۔ بادر ملت نے الیکشن کے بعد، الیکشن کے اس کے راوی ہے مولانا عبدالستار خان نیازی، وہ کہتے ہیں میں ملنے گیا، انہوں نے کہا کہ یہ پیدائشی سازشی ہے دولتانہ، اس کا اختلاف نہیں، وہ سازش کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو ادھر خواجہ ناظم الدین اور دولتانہ کے درمیان یہ کشمکش چل رہی تھی، اس کی وجہ سے قادیانی مسئلہ پیدا ہوا۔ تو جب یہ قادیانی مسئلہ بہت شدت اختیار کر گیا اور یہ جو کنٹرول نہیں ہو رہا تھا سول گورنمنٹ سے، تو خواجہ ناظم الدین صاحب نے ایک میٹنگ لاہور گورنر ہاؤس میں بلائی، تو بہت لمبی گفتگو ہوتی رہی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اس میں ڈیفینس سیکرٹری جو تھا وہ سکندر مرزا تھا اس وقت، تو سکندر مرزا بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، تو وہ سنتا رہا 2-3 گھنٹے ہوتی۔ اس کے بعد وہ خاموش سے اٹھا اور 7 والے کمرے میں گیا، تو اس نے جو یہاں کا جو میجر جنرل تھا یہاں کے ڈویژن کا انچارج، اس کو فون کیا، تو وہ تھا میجر جنرل اعظم اس کا نام، تو اس کو فون کیا اگر ہم لاہور میں ماشاء اللہ لگا دیں تو تم کتنے دنوں میں یہ جو تحریک چل رہی ہے قادیانی کو، اس کو تم کنٹرول کر سکتے ہو، اور جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے اس میں تم امن کتنے دن میں لا سکتے ہو؟ اس نے کچھ کہا ہوگا 2 ہفتے میں، 1 ہفتے میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو ماشاء اللہ لگا کا تم حکم دیتا ہوں اور تم یہ سنبھال لو۔ یہ اس کو حکم دے کے چلا آیا اور پھر میٹنگ میں آ گیا، اور میٹنگ میں آ کے بتایا کہ دوستو، اس میں وزیر اعظم بھی موجود تھے، کہ جنٹل مین میں یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں، کیونکہ آپ سے تو کوئی فیصلہ ہو نہیں رہا تھا، میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ لاہور میں ماشاء اللہ لگ گیا ہے، اور یہ جو لوگ یہ فساد برپا کر رہے ہیں یہ 1 یا 2 ہفتوں میں ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا تھا واقعہ جس میں ڈیفینس سیکرٹری نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو شکل بنتی چلی گئی۔ وہ کرنا یہ ہوا کہ وہ پورے ملک میں وہ تحریک نہیں چل سکی، وہ صرف پنجاب میں چلی جہاں دولتانہ صاحب خود وزیر اعلیٰ تھے۔ تو ہوا یہ کہ اس کو بنیاد بنا کے خواجہ ناظم الدین کو ہٹایا گیا، لیکن ساتھ ساتھ دولتانہ کی بھی حیثیت جو ہے وہ ولنریبل ہوئی، اور پھر ان کو بھی وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا۔ اسے سفیر جو تھے ہمارے واشنگٹن میں، محمد علی بوگرا کو لا کے وزیر اعظم بنایا گیا، آئین بن رہا تھا، آئین میں 2 زبانیں بھی آ گئیں، اردو اور قومی بنگلہ۔ دوسرا جو کانفلکٹ تھا، اور رائٹلی سو پولیٹیکل کانفلکٹ تھا، کہ مشرقی پنجاب اور پاکستان کا یہ کلیم کہ جی ووٹ 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر نمائندگی ہونی چاہیے، ہم 55% ہیں، ہمیں 55% نمائندگی دیا ہے، آپ 45% ہیں تو آپ کو 45% نمائندگی۔ اس پر ہماری جو تھی یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ اور ایلیٹ اور ہماری پولیٹیکل فورسز وہ تیار نہیں تھی۔ اور پھر محمد علی بوگرا نے وہ آئینی مسئلہ حل کیا جس کی وجہ سے بنگال اور پنجاب میں کانفلکٹ چل رہی تھی۔ 20 اکتوبر 1954 کو جو سیٹلمنٹ ہو گئی تھی سارے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے اندر کہ آئین کیا دینا ہے ہم نے، وہ آئین کا ڈرافٹ بن گیا تھا، ڈرافٹ موجود ہے آج بھی۔
وہ ڈرافٹ بن گیا تھا. اس میں یہ بات بھی سیٹل ہو گئی تھی کہ جو پاکستان میں نمائندگی ہوگی وہ کس انداز سے ہوگی. اس میں جس کو ہم کہتے ہیں محمد علی فارمولا، اس وقت محمد علی بوگرا صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، ان کا دیا ہوا فارمولا ایکسیپٹ کر لیا تھا مغربی پاکستان کے لوگوں نے بھی. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو لوور ہاؤس ہوگا وہ نیشنل اسمبلی سے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہاؤس آف دی پیپل کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہوگا وہ آبادی کے تناسب سے وہاں نمائندگی ہوگی، اور جو اپر ہاؤس ہوگا وہاں ہر صوبے کو برابر کی نمائندگی ہوگی. یعنی 300 ممبران ہونے تھے لوور ہاؤس کے، اس میں سے 165 ہونے تھے مشرقی پاکستان سے اور 135 مغربی پاکستان سے. اور جو اوپر کا ہاؤس تھا یعنی سینٹ یا جو بھی ہے فیڈرل ہاؤس، اس میں 50 ہونے تھے، 10 ہر صوبے سے ہونے تھے، جس کے نتیجے میں مغربی پاکستان کو 40 ممبر اور مشرقی پاکستان صرف 10 ممبر ملتے تھے. 50 کا وہ ہاؤس تھا، اور کہا یہ تھا کہ جب یہ جوائنٹ ہاؤس ہوگا تو 175 ہو جائیں گے. یہ ایک فارمولا طے ہو گیا تھا، محمد علی فارمولا. بنگال کی لیڈرشپ نے یہ سوچا کہ آئین کے نہ ہونے سے آئین کا ہونا بہتر ہے، لہٰذا انہوں نے کمپرومائز کیا اس بات کے اوپر بھی. اور اس کے بعد جب یہ نظر آنا شروع ہوا کہ اب آئین بن جائے گا، تو اس مرحلے پہ اکتوبر 54 میں اسمبلی توڑی گئی اور محمد علی بوگرا کی حکومت ختم کی گئی. بہرحال اس کے بعد یہاں پر سارا قصہ کہانی شروع ہو گیا. ہماری جو فوجی اور بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ سے کہا بھائی یہ کیا اگری کر گئے ہو 165 مشرقی پاکستان سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم تو لوور ہاؤس سے ہمیشہ آتا ہے نا، وہ تو سینٹ نہیں الیکٹ کرتی. تو اس کا مطلب ہے پرماننٹلی آپ نے مشرقی پاکستان کا ایک بنگالی کو آپ نے اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا ہے، مسلط ہو گیا ہے. اب یہ چیز جی ایچ کیو تو منظور نہیں ہو سکتی تھی نا، کیونکہ وہ فیصلہ کرے گا کہ بجٹ کیا ہوگا. یعنی میجورٹی جو ہے نیشنل اسمبلی کی فیصلہ کرے گی کہ مشرقی پاکستان کو کتنا دینا، مغربی پاکستان کو کتنا دینا، کتنا ڈیفنس بجٹ دینا ہے، کتنا نہیں دینا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ بھائی محمد علی فارمولا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ بیوروکریسی کے پاس 41 برسوں میں طاقت تھی، لیکن جب محمد علی بوگرا کو وہ امریکہ سے واپس بلا کے غلام محمد پہلے معزول کرتے ہیں اور پھر وزیر اعظم بناتے ہیں، تو پردے کے پیچھے ایک شخص بندوق چتائے کھڑا تھا، اس کا نام ایوب خان تھا. غلام محمد میں آپ کسی جسمانی اس پہ باڈی شیمنگ نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو واضح ہے نا کہ وہ مفروض آدمی تھے. کون سی طاقت تھی ان کے پاس، ان کا کون سا سٹیٹس تھا سیاسی، ان کی کون سی پاپولیرٹی تھی جس کو انہوں نے معزول کیا. خواجہ ناظم الدین وہ تو 1937 میں بھی وزیر اعظم بنگال کا. جو 54 کی جو پہلی ٹریجڈی ہے ہم سمجھتے ہیں کانسٹیٹیوشن ٹریجڈی، جس کو ہم مولوی تمیز الدین خان کیس کے حوالے سے جانتے ہیں، وہ بنیادی طور پر بہت سارا غلط ورژن ہسٹری میں دی کہ غلام محمد ایک بڑا انسان تھا، مخبوط الحواس تھا، بیمار تھا، یہ تھا، اس نے یہ کام کر دیا. یہ بات بالکل تاریخی طور پر غلط ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچی سمجھی اسکیم تھی. جو اسمبلی ٹوٹی ہے اکتوبر 1954 میں، اس کے فوراً بعد جو ہے غلام محمد نے اسی وقت نئی کابینہ بنا دی اور بوگرا سے کہا کہ تمہیں اب اس کابینہ کا بھی وزیر اعظم ہونا ہے. لیکن وہ کابینہ غلام محمد کے کمرے میں بنی اور اس میں اسکندر مرزا کو وزیر داخلہ بنایا گیا، میجر جنرل اسکندر مرزا کو. ایوب خان جو سرونگ کمانڈر ان چیف تھے، انہیں وزیر دفاع بنایا گیا. تو پاکستان کی تاریخ میں عجیب و غریب واقعات ہوئے کہ سرونگ کمانڈر ان چیف آف آرمی اس کو وزیر دفاع بنایا گیا. پھر مثلاً اسے اسکندر مرزا نے کیبنٹ آف آل ٹیلنٹس کا نام دیا. اس کابینہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مشرقی پاکستان کو سمجھیں کہ اس کی عددی برتری جو ہے اسے نیوٹرلائز کرنے کے لیے
مغربی حصے کے 4 صوبوں کو یا 3 صوبوں اور باقی سارے علاقوں کو مرج کر کے 1 یونٹ بنایا اور اسے ویسٹ پاکستان کا نام دیا، اسے ایسٹ پاکستان کا نام دیا، اور کہا کہ اب کیونکہ صرف 2 صوبے ہیں لہذا دونوں کو 50-50 ریپرزنٹیشن ہم دیں گے، حالانکہ ان کی آبادی 54% تھی۔ تو 54% آبادی کو 50 کاؤنٹ کیا گیا اور یہاں کی 46% آبادی کو 50% کاؤنٹ کیا گیا، اور وہ چیز جسے پیریٹی کہتے ہیں، پیریٹی کا پرنسپل لے کے آئے۔ سو پہلی جو کوشش یہ ہوئی کہ ہم اس ایفرٹ کو کہ کوئی بنگالی پرائم منسٹر ہم پر مسلط نہ ہو اسٹیبلشمنٹ پر، پہلی یہ کوشش تھی کہ 1 یونٹ بنا کے وہ جو 54 کا آئین منظور ہوا ہے اس کو سیٹ سائڈ کرو، اور ہم نئے سرے سے ایک اور نئی اسمبلی کا سلسلہ لے کے آتے ہیں۔ سید ورید حسین شاہ سیالکوٹ والے جو ڈپٹی لیڈر تھے کنونشن لیگ کے قومی اسمبلی میں، ایوب خان کی، اور ایوب خان کے انتہائی کلوز اور بشیر تھے، وہ کہتے ہیں کہ غلام محمد آل نال ہے، بیمار آدمی ہے۔ انہوں نے سوچا، ویجر جو ہے مبارک اور کرنل احمد حسین اور یہ اور وہ سب قزل باز سب بیٹھے کہ یہ ہو گیا بیمار غلام محمد، اور گربانی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے قائم مقام گورنر جنرل بنا دے، اگر یہ بن گیا تو اسے ہم نہیں ہلا سکیں گے۔ گربانی تو بڑی سیاست تھی نا اس کی لمبی چوڑی۔ اب اس کا حل تجھے، اب یہ بیٹھے، ایوب خان بھی اس میٹنگ میں موجود ہے، محمد علی بوگرا بھی موجود ہے۔ محمد علی بوگرے سے کہا گیا کہ یہ لو ریزائن، اس سے سائن کرا لاؤ۔ بوگرا صاحب گئے اور واپس آ گئے، کہہ لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا سائن تو اس نے کیا کرنے تھے، اس نے مجھے گالیاں دی ہے اور ڈنڈے مارے ہیں۔ پھر ان سب نے کہا جو وہاں تیار کر رہے تھے ماحول، اسکندر مرزا کو لانے کا کہ جنرل صاحب آپ جائیں۔ تو اسے انڈیویجول کے لیول پہ نہ دیکھیں، انسٹیٹیوشنل لیول پہ دیکھیں۔ یہ ایک بیوروکریسی اور ملٹری کا یہ جو الائنس بن رہا تھا، دیکھیں ایوب خان کمانڈر ان چیف بنے ہیں 1950 میں، اور ہم بات اب یہ کر رہے ہیں 1954 کی، تو ایوب خان کو آلریڈی کوئی 2.5-3 سال ہو چکے تھے، اور ایوب خان کا اور اسکندر مرزا کا بہت گہرا تعلق تھا۔ ایوب خان کمانڈر ان چیف تھے اور وہ سیکریٹری دفاع تھا۔ پھر ایوب خان گئے، دستخط کرا لائے گورنر جنرل استعفے پر، اور قائم مقام گورنر پھر وہ بننا تھا، یہ تھا اسکندر مرزا۔ ایوب خان کو پوچھا کیسے اس نے دستخط کر دیے، کہتا ہے جی وہ میں نے کہا جی دستخط کر دے، تو وہ رونے لگا، کہنے لگا آپ بھی کہتے ہیں کر دیں، ہاں آپ کر ہی دیں۔ وہ کہتا ہے میرا تو ہاتھ ہی نہیں کام کرتا، میں دستخط کیسے کروں؟ ایوب خان کہتے ہیں میں نے اسے کہا تھا آپ کا ہاتھ میں پکڑتا ہوں، آپ دستخط کر دیں۔ محمود ہارون مرحوم، انہیں میں نے جب یہ واقعہ سنایا نا تو وہ ہنس کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہاتھ پکڑ کے کرائے تھے یا خود ہی کر لیے تھے اس کے دستخط خلاف محمد کے۔ یہ ہے محلاتی سازشیں، یہ ہوتی ہے۔ سن 55 میں کیبنٹ بنی، جس کے سربراہ وزیر اعظم جو تھے وہ تھے چودھری محمد علی صاحب، اس کے وزیر اعظم تھے۔ اس کابینہ میں پہلی بار سہروردی نے وزیر قانون کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ تو جب وہ وزیر قانون بن گئے تو اب وہ دستور بنانے کی ذمہ داری تب ان کی پڑ گئی۔ تو یہ سہروردی اور چودھری محمد علی کی کوششوں سے مشرقی پاکستان کی جو ساری قیادتیں تھیں وہ اس بات پر متفق ہو گئیں کہ ہماری جو قومی اسمبلی میں جو ہماری نمائندگی ہوگی وہ مساوات کی بنیاد پر ہوگی۔ تو یہ اتنا بڑا فیصلہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ چنانچہ پھر بعد میں یہ ہوا کہ وہ سہروردی صاحب وہ ناراض ہو گئے اور وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ سکندر مرزا نے اس کو چکمہ بھی دیا ہوا تھا کہ میں تمہیں وزیر اعظم بنا دوں گا، لیکن جب وہ آئین بن گیا، وہ ہو گیا، تو وہ اس نے اس کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے اس کو چودھری محمد علی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس پہ وہ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر پھر انہوں نے جب دستور منظور ہو رہا تھا
تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ 54 کا جو آئین اس وقت پرپوز آئین تھا اس کے بائیں لارج شکیں وہی ہیں جو 56 کے آئین کے، سوائے اس بات کے کہ اس میں 1 یونٹ بنا کے برابری کر دے، جس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل آف پیرٹی۔ وہ پیرٹی کا پرنسپل اس کے اندر انجیکٹ کیا گیا 1956 کے آئین میں۔ وہ جب یہ منظور ہوا ہے، اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بہت بڑا دل دکھایا، کیونکہ انہی دنوں میں کبھی مشہور ہے، اس سے پوچھا گیا ان کی سہروردی کی جو بعد میں ان کی بایوگرافی ہے، اس میں کسی نے پوچھا کہ آپ کیا مان آئے ہیں، آپ نے 56 کا آئین پہ کیوں آپ نے دستخط کر دیے ہیں؟ اس میں تو ہمارے حقوق کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، 55% آبادی کو 50% نمائندگی دی ہے، یہ آپ نے کیوں مانی ہے؟ اس نے کہا کہ میں پاکستان کو ایک چانس اور دینا چاہتا ہوں۔ گورنر جنرل تھا نا وہ اسکندر مرزا، اس نے شرط رکھی تھی ویسے آئین میں کہ مجھے پریزیڈنٹ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا مان لی کہ چلو آئین تو بنے، پریزیڈنٹ کسی کو بنانا، اسی کو پریزیڈنٹ بنا دیا۔ تو پھر 23 مارچ کو وہ نافذ ہوا، 56 کو 23 مارچ کو نافذ ہوا۔ اسکولوں میں بڑے فنکشن ہوئے، بڑی مٹھائیاں ہوئی، ریڈیو پر تقریریں ہوئیں، فارنرز کی ایمبیسڈرز کی سنی۔ ہم نے بچے تھے، مجھے یاد ہے نا یہ چیزیں، سارے منظر۔ ہم بھی گئے جناح پارک سیالکوٹ میں، جلوس سارا پریڈ ہو رہی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، اخبارات میں نمبر محمد علی سے محمد علی تک، یعنی کہ قائد اعظم سے محمد علی چودھری تک انہوں نے بنایا آئین۔ اس کے بعد جب چودھری محمد علی کا ختم ہو گیا، ان کی 1 سال کے قریب رہی وزارت عظمیٰ، اس کی بجائے اس کی جگہ پہ سہروردی صاحب آ گئے۔ اب سہروردی صاحب نے آنے کے بعد میں نے ان کی تقریر خود سنی، کیونکہ انہوں نے جو وزیر اعظم بننے کے بعد ایک دفعہ وہ پنجاب اسمبلی میں بھی آئے تھے تقریر کرنے کے لیے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے 98% جو مطالبات تھے خود مختاری کے، وہ سن 56 کے دستور میں پورے ہو گئے، اس لیے اور یہ وہ جو پہلے 1 یونٹ کا مسئلہ بھی تھا، 1 یونٹ بھی پاکستان کی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارے سارے مطالبات پورے ہو گئے ہیں، ہم مطمئن ہیں، اور ہم چنانچہ اس کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا، اس کے تحت انہوں نے 1 سال وزیر اعظم بھی رہے۔ ہم نے آئین بنایا تھا، مذاق کیا تھا، پراسپیرٹی اور پرنسپل آف پیرٹی۔ انفیکٹ ہم نے پہلے 25 اپنے ملک کو اس کالونی پہ چلایا جسے ایسٹ پاکستان کہتے تھے۔ 1955 سے لے کے 1958 تک ساری جو مینیپولیشن ہے وہ ساری اسکندر مرزا کی تھی۔ چودھری محمد علی کو وزارت عظمیٰ سے الگ کرنا، سہروردی کو وزیر اعظم بنانا، سہروردی کو نکالنا، چندری گر کو بنانا، چندری گر کو نکالنا، فیروز خان نون کو بنانا، سارا کھیل اسکندر مرزا کھیل رہے تھے، اور وہ ہی واز ویری پاورفل، اور وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے ایوب خان کی سپورٹ سے۔ اور آئین میں ایک ایسا، میں نے پھر چودھری محمد علی صاحب سے بات بھی کی، اس میں ایک فقرہ ایسا تھا جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ وہ فقرہ یہ تھا کہ وزیر اعظم صدر کی خوشنودی تک اقتدار میں رہ سکتے ہیں۔ میں نے چودھری محمد علی صاحب سے کہا، میں نے کہا اس لیے تو ساری تباہی بھی چاہیے۔ اس نے کہا مجھے اب احساس ہوا ہے، اب وہ خوشنودی جو ہوتی ہے، اب صدر کی خوشنودی، وہ کہتے مجھے آپ کی، مجھے میری خوشنودی نہیں رہی آپ کی، میں نہیں چاہتا، تو چنانچہ وہ اس کو اس کی بنا پر وہ اس کو ڈسمس کر دیتے۔ تو وہ ایک فقرہ جو تھا وہ 56 کے کنسٹیٹیوشن کا، اس کی وجہ سے یہ 5 وزیر اعظم ڈسمس ہوئے۔ جب ریپبلک بن گیا پاکستان، جب آئین بدل ہو گیا، اسکندر مرزا پہلے آپ کے صدر بنے، تو انہوں نے کہا کہ میں کنٹرولڈ ڈیموکریسی کا قائل ہوں۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ جب ایوب خان نے تختہ الٹا تو وہ بیسک ڈیموکریسیز پہ آ گئے، اور دونوں جگہ جو ہے وہ مسئلہ تھا انڈائریکٹ الیکشن کا، اور یہ تصور تھا کہ عوام اس بات کے اہل نہیں ہے کہ وہ اپنا حکمران خود چنے۔ اور سکندر مرزا نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو دستور ہے یہ قابل عمل ہی نہیں، یعنی جس پر اس نے حلف اٹھایا اس کے بارے میں وہ بار بار کہتا رہا یہ قابل عمل ہی نہیں، کیونکہ خود مختاری مشرقی پاکستان کو اتنی دے دی گئی ہے
جو ناقابل قبول ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ مارچ 1956 میں آئین جو ہے وہ منظور ہوتا ہے، 6 مہینے میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، یہ زیادہ 1 سال میں ہو جاتے ہیں جیسا انڈیا میں ہوا تھا۔ تو وہ الیکشن ہر دفعہ پوسٹ پون ہوتے ہوتے اکتوبر 1958 تک ہم پہنچ گئے، جو کہ تقریباً 2.5-3 سال ہے۔ الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں فروری 1959 کے لیے، پہلے الیکشن سے اس کی کیمپین شروع ہو چکی تھی۔ اس کیمپین میں سہروردی جو ہے سب سے آگے تھا، جو نظر آ رہا تھا اس وقت کہ اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو مشرقی پاکستان میں جو عوامی لیگ ہے وہ کیری کر جائے گی، سارا 80-90% سیٹیں کیری کر کے لے جائے گی، یہ نظر آ رہا تھا۔ تو اس کا اس وقت کی سٹیٹمنٹس ہیں، اس نے کہا کہ ہم اسکندر مرزا کو فارغ کریں گے کیونکہ یہ صرف سازشیں کرتا ہے۔ تو میں فیروز خان نون جو اس وقت وزیر اعظم تھے، میں ان کو قبول کرتا ہوں، ہم مل کر حکومت بنائیں گے، میں فیروز خان نون کو پاکستان کا صدر بناؤں گا اور میں وزیر اعظم بنوں گا۔ اور جب اسے معلوم ہو گیا کہ اب یہ مجھے ان تمام چیزوں کے باوجود مجھے یہ صدر منتخب نہیں کیا جائے گا، تو پھر انہوں نے ایوب خان پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاستدان بڑے بدماش ہیں، بڑا کرپشن ہے اور بہت زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے اور ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، اور تو یعنی ایک فضا ایسی بن رہی تھی حکومت کے خلاف اور سیاستدانوں کے خلاف۔ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف بھی یہی باتیں کر رہے تھے اور سکندر مرزا بھی یہی باتیں کر رہے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ تو سیاسی پارٹی جو ہیں ان میں کوئی جانوان نہیں ہے، تو اس سے پہلے جو 2 بڑے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے جو غالباً اس فوجی ماشاء اللہ کا فوری موجب بنے، ایک تو یہ تھا کہ مسلم لیگ کی صدارت جو تھی وہ خان عبدالقیوم خان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب وہ جو تھے وہ اس پر بڑے جذباتی تھے اور وہ مسلم لیگ کو ایک بڑی طاقت، سیاسی طاقت بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مسلسل یعنی سارے ملک کے اندر جلسوں کا سلسلہ شروع کیا، بڑی بڑی تقریریں شروع کی، اور انہوں نے ایک جلوس نکالا جس کا ایک سرا لاہور میں تھا اور دوسرا سرا گجرانوالے میں تھا، اتنا لمبا دستور تھا۔ اب اس سے سارے لوگ بڑے گھبرا گئے کہ بھی اگر یہ آدمی اقتدار میں آ جاتا ہے تو پھر تو، اور پھر ان کے خلاف باتیں بھی وہ کر رہا تھا، تمام فوج کے خلاف، بیوروکریسی کے خلاف، انہوں نے تباہ کیا یہ سیاسی فوج۔ دوسرا یہ ہوا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے جو وہ کارپوریشن کے طرف، اس میں جماعت اسلامی نے 25 نشستیں حاصل کر لی۔ اب یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو جماعت اسلامی کو ایک خطرہ سمجھتے تھے اپنے لیے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ملا لوگ ہیں آگے پتہ نہیں کیا کر لیں گے، تو اس کی وجہ سے بھی ایوان اقتدار میں ایک ہلچل پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں پھر یہ معاشرہ۔ 26 سپتمبر 1958 کو ڈپٹی اسپیکر شاہد علی کو اس پاکستان نے کرسی مار کے مار دیا۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے، سردار ابراہیم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سرحد پار کر کے کشمیر آزاد کروانے جا رہے ہیں، یعنی اگر یہاں کی حکومت روکے تو یہ کہا جائے فیروز خان نون تھے نا کہ جی کشمیر آزاد نہیں کروانے دیتے، اور اگر ادھر جائیں گے تو وہ ماریں گے نا، پھر ہم کہیں گے کہ اس حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ تیسرا، خان افقلات اسی ہفتے میں پہاڑ میں جا چڑھے۔ واقعات کا ایک سلسلہ بلڈ کیا جاتا ہے۔ ہم نے تو یہ سب 90 کی دہائی میں دیکھا، کوئی دھماکہ ہوتا تھا کوئی، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ اب آگے چل کے کیا ہونا ہے۔ آخر میں جا کے انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا اسکندر مرزا نے کہ مجھے اب یہ آئین ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ پارلیمانی جو اس کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے یہ ختم ہو اور میں فل فلیجڈ پریزیڈنشل سسٹم لاؤں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کوئی 3-4 مہینے کے لیے آئین کو ختم کر دیں گے اور صدارتی نظام
کے تحت یا ایک اور آئینی ماڈل لے کے آئیں گے جو صدارتی نظام کا ہوگا اور وہ پھر زیادہ پاورفل صدر بنیں گے. اس کے اوپر ان کی ایوب خان سے بات ہوئی اور ایوب خان نے ان سے اگری کیا. اسکندر مرزا نے اس رات تمام وزراء کی دعوت کی تھی اور اسی رات مارشاء اللہ لگ رہا تھا 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب. اسکندر مرزا نے انہیں مارشاء اللہ کی دعوت دی. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایوب خان نے نہیں لگایا اسکندر، وہ ٹھیک کہتے ہیں، ٹیکنیکلی تو اسی نے لگایا. اگر وہ ایوب خان چاہتے کہتے بھائی آپ کا کام ہے آپ سنبھالیں، جس طرح عبد الوحید کاکڑ نے کیا. ایک مثال قائم کی نا عبد الوحید کاکڑ نے. تو ایوب خان نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مارشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں مارشاء اللہ لگا دیں. اور ایوب خان نے ان سے کہا کہ آپ صدر ہیں، آپ ہی آئین کو ایبروگیٹ کریں اور آپ ہی مارشاء اللہ لگائیں. یہ اسکندر مرزا کا فیصلہ تھا. اس وقت شاید ایوان صدر میں اسٹاف بھی موجود نہیں تھا. سم ہاؤ وہ مینیج کیا گیا اور وہ صدارتی فرمان تیار ہوا اسکندر مرزا کی طرف سے آئین توڑنے کا اور مارشاء اللہ لگانے کا. انہوں نے ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا. اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر کو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ایوب کے آگے ڈال دیے تھے. یہ بالکل ایسی تھا جیسے بہت بعد میں، شاید آپ کو یاد ہو، چہرے کے تاثرات پرویز مشرف کے جس دن وہ 29 نومبر 2007 کو فوج کی کمان کیانی صاحب کے سپرد کر رہے تھے. اس لیے معلوم تھا کہ اب کیانی نہیں چھوڑے گا، اب ان کی صدارت نہیں چل پائے گی. اب یہ 7 اکتوبر کی بات ہے، لیکن اگلے 20 دن کے اندر ساری دنیا میں پریس میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ صدر اسکندر مرزا ہیں اور مارشل ایڈمنسٹریٹر ایوب خان ہیں. ان دونوں میں سے اصل آدمی کون ہے؟ اچھا، یہ ڈیبیٹ ہمارے یہاں یوں بھی شروع ہو گئی کہ 1952 میں مصر میں جب فوجی انقلاب آیا تو جنرل نجیب سامنے تھے اور کرنل ناصر پیچھے تھے. 1.5-2 سال بعد ناصر جو ہیں وہ ایمرج آؤٹ ہوئے اور پتہ یہ چلا کہ اصل آدمی تو یہ تھا اور نجیب کو الگ کر دیا گیا. تو پاکستان میں 1958 میں جب یہ ہو رہا تھا کھیل، تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ بات ڈسکس کی کہ بھائی ہو امنگ دا ٹو از ایکچوئل پرسن. سکندر مرزا اور ایوب کا گٹھ جوڑ تو جو ہے اٹ گوز بیک ٹو مارچ 51. تو سکندر مرزا اور ایوب خان ایک دوسرے کی رگ رگ جانتے تھے. انہیں دونوں کو یہ معلوم تھا کہ ایگزیکٹلی وہی بات ضیاء الحق بھوٹو والی، قبر ایک ہے لاشیں 2 ہیں. تو ایک کو رہنا تھا جس کے پاس جنرل اعظم تھا، جس کے پاس پستول تھی، جن کے پاس تھپڑ تھا. امریکہ نے بھی پھر اس موقع پہ یہ چاہا کہ یہ ڈسائسو ہونا چاہیے یہ چینج. اور پھر جیسے میں نے لکھا بھی ہے کہ 27 اکتوبر کو جب کراچی میں یہ کھیل کھیلا گیا کہ ایوب خان نے اپنے 4 جرنیل بھیجے جنہوں نے اسکندر مرزا سے استعفے پہ سائن کروائے اور اگلے دن ایوب خان جو ہیں وہ صدر بھی بن گئے. اس موقع پہ امریکہ کا ڈیفنس سیکریٹری یہاں موجود تھا. تو یہ جو کچھ ہوا یہ مجھے یقین ہے کہ امریکہ کی پیٹرنیج میں اور امریکہ کے سپرویژن میں ہوا. بظاہر بیوروکریسی کے اس حصے کی طاقت جسے کہا جاتا ہے کہ ابتدائی برسوں میں بہت طاقتور تھے، اس کے پیچھے صرف 2 لوگ تھے. ایک کا نام ایوب خان تھا اور ایک کا نام اسکندر مرزا تھا. 13 فروری 1953 کو a few weeks before martial law was imposed in Lahore, ایوب خان کونسل جنرل سے ملے ہیں کراچی میں، امریکہ گئے. اسے کہتے ہیں we won't allow these politicians to ruin the country. If needed, we'll take over. 58 کی کیا باتیں ہم کرتے ہیں، وہ فروری تپرم تیار بیٹھے تھے. اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود وہ 11 سال دونوں خطوں کے درمیان رابطہ تھا. اور اگر 1959 میں الیکشن ہو جاتے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح پولیٹیکل فارمیشنز بن رہی تھیں، 3 پارٹیاں ابھر کے سامنے آ گئی تھیں
نیشنل عوامی پارٹی تھی ود مولانا بھاشانی ایز اٹس لیڈر, عوامی لیگ ود حسین شہید سہروردی ایز اٹس لیڈر, اور مسلم لیگ جس کے قیوم خان اس وقت صدر تھے. تو اگلا سیاسی منظرنامہ جو تھا اس کے اندر سیاسی نیشنل سیاسی لیڈرشپ ابھر رہی تھی, پارٹیز ابھر رہی تھیں, اس کو روکنے ہی کے لیے یہ مارشل لا لگایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہتر ڈیکٹ تھا. وہ آج پھر اس کے بعد سے اتنی جمہوریت بھی نہیں دیکھنے کو ملی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی پولیٹیکل کیڈر تھا, جیسا بھی تھا, کمزور تھا, جو بھی تھا, لیکن تھا. آزادی صحافت بھی کسی حد تک تھی, اس میں بھی انٹرفیئرنس ہوتی رہی, اور کسی حد تک وہاں پر جمہوری حقوق بھی لوگوں کے تھے. اکنامک ترقی بھی جو بنیادی طور پہ آئی ہے, یہ بڑا ایک غلط نیریٹو دیا گیا ہے کہ ایوب خان نے کی ہے. ایکچولی آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ ترقی اگر کسی 10 سال میں ہوئی ہے وہ پہلے 10 سال ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 1953-54 میں کورین وار کے ابھرنے کی وجہ سے پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ 10% ہوا سالانہ, 10% گروتھ ان 1 year. اٹ واز اے ریکارڈ, کیونکہ ہم نے بہت ہنگامی بنیاد پر کپاس اور گیہوں اور دیگر چیزیں جو ان کی بڑی ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے بھیجنا شروع کر دی. اور اس زمانے میں قرضے کوئی نہیں تھے. اگر آپ سن 58 میں اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی بیلنس شیٹ تو کوئی قرضہ نہیں ہے, کوئی انٹرنیشنل قرضہ نہیں تھا. اس کا مطلب ہم اپنے زور پہ چل رہے تھے. ایک ڈسپیوٹ یہ صرف تھا, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, کہ مشرقی پاکستانی یہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ فارن ایکسچینج ارن کرتے ہیں, اور وہ بات بھی صحیح تھی. ایوب خان کے مارشل لا کا مطلب یہ تھا کہ اب فوج حکومت کرے گی, اس کے اندر بنگالیوں کا ریپرزنٹیشن 2% بھی نہیں ہوگا. کوئی ایک جرنیل بنگالی نہیں تھا, کوئی ایک بڑا آفیسر بنگالی نہیں تھا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی نفسیاتی طور پر علیحدگی 1958 کے مارشل لا سے شروع ہوئی.